السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہر ایک انسان کی بنیادی ضرورت یعنی کہ رزق ہے۔ تو رزق کے بارے میں ہمیں کس حد تک فکر مند ہونا چاہیے، کس حد تک محنت کرنی چاہیے اور کس حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو رزق کے اندر مؤثر چیز ہے جس کی وجہ سے رزق کی ترقی ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، وہ ہے انسان کی نیکی۔ اور نیکی میں سب سے جو بنیادی فرض درجے میں انسان کے اوپر ہے وہ نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹے رہیں، اس پر پابندی اختیار کرتے رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو عطا کریں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تو تقوی کا ہی ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے وہ رزق کے بارے میں یعنی کہ جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ انسان کے رزق بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ جس طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للتقوی، کہ بہترین انجام تقوی کا ہے، تو لہٰذا گناہ سے بچ جانا بھی رزق کے بڑھانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی محنت کرنی ہے اور کتنا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ احادیث ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دو اسباب پر چلتی ہے، ایک روحانی اسباب اور ایک مادی اسباب۔ مادی اسباب مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی محنت شروع کی تو اس کو اس کی محنت کا بدلہ ملتا ہے، اور دوسری روحانی جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لے کر چلنا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو کس طرح ساتھ لے کر چلیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمیں۔ تو اس میں ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فلا تلعب، تو لہٰذا تم میری عبادت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، وقسمت لک رزقک، اور میں نے تمہارے لیے رزق تمہارا تقسیم کر دیا، فلا تتعب، تو بیجا اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، فإن انت رضیت بما قسمت لک، اگر جو میں نے تمہارے لیے تقسیم کر رکھا ہے اس پر راضی ہو جاتے ہو، ارحت قلبک وبدنک، تو میں تمہارے دل کو بھی راحت پہنچاؤں گا اور تمہارے جسم کو بھی راحت پہنچاؤں گا، وکنت عندی محمودا، اور تم میرے ہاں پسندیدہ ہوگے، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْضَى، اور اگر تم اس بات پر راضی نہ ہوئے، بما قسمت لک، جس رزق میں نے تمہارے لیے تقسیم کر دی ہے، فعزتی وجلالی، تو میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لأسلطن علیک الدنیا، تو میں تمہارے اوپر دنیا کو ایسے مسلط کر دوں گا، وترکض فیہا رکض الوحوش فی البریہ، اور تم اس طرح در بدر پھرتے رہو گے، ٹھوکریں کھاتے رہو گے کہ جس طرح کوئی وحشی جانور بیابان میں، خشکی میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، ثم لا ینالک منہا الا ما قسمت لک، اور پھر ملے گا وہی تمہیں جو میں نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے، وکنت عندی مذموما، لیکن تم میرے ہاں بہت ہی مذموم ہوگے۔ یا ابن آدم، اے میرے بندے، خلقت السماوات والارض، میں نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انا لم انسا من الرزق من عصانی، کہ ایک جو گناہ گار شخص ہے میں اس کے رزق کو نہیں بھولا، فکیف بمن اطاعنی، اور جو میری اطاعت کرے اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ یا ابن آدم، اے میرے بندے، لا تطلب منی رزق غد، اے میرے بندے مجھ سے کل کا رزق نہ مانگ، لانی لم اطلب کا بعمل غد، کیونکہ میں نے تجھ سے کل کا عمل نہیں مانگا۔ تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، بالکل، یعنی ٹینشن نہیں لینی کہ جناب سر کا درد بنا کر بیٹھ گئے۔ ہاں، رزق کے بارے میں آپ مطمئن ہو جائیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کا اللہ پر عقیدہ بالکل ٹھیک ہے تو رزق آپ کے پاس خود آئے گا۔ اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعہ، کہ جس نے سورہ واقعہ پڑھی، فی کل لیلۃ، ہر رات میں، لم تصبہ فاقۃ، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچ سکتا، ابداً، کبھی بھی۔ وکان ابن مسعود یأمر بناتہ یقرأن بہا فی کل لیلۃ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو ہر رات میں اس کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔
تو یہ تو وہ بنیادی عقیدہ ہے رزق کے بارے میں کہ ہم نے ٹینشن نہیں لینی اور بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو اس کے متعلق ہمیں ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ انا ذو مال، میں مالدار آدمی ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ لی، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ تو میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، افاتصدق بثلثی مالی، کہ میں کیا اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فقلت افاتصدق بشطرہ، تو کیا میں اس کا آدھا صدقہ کر دوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ قلت افاتصدق بثلثہ، کیا مال کا تیسرا حصہ صدقہ کر دوں؟ قال، تو فرمانے لگے، الثلث، ہاں ٹھیک ہے تیسرا حصہ کر سکتے ہو، والثلث کثیر، اور یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء، تم اپنے اہل و عیال کو مالدار چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاؤ، خیرون، یہ بہت بہتر ہے، من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، اس بات سے بہت بہتر ہے کہ کل کو تمہارے گھر والے، تمہارے اہل و عیال لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں۔ تو اس حدیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ سکھائی ہے کہ انسان فیوچر کے لیے پلاننگ اس طور پر کر سکتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا۔ ایک حدیث میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور گھر میں بیٹھ جائے اور بالکل محنت بھی چھوڑ دے۔ اپنے طور پر محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مکمل کرنا چاہیے کہ اب میں نے جو محنت کر لی ہے اس کا رزق، اس کا پھل، اس کا ثمرہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کریں گے۔ جس طرح ہم دن میں دیکھتے ہیں کہ 5 ٹائم اللہ اکبر ہوتی ہے، تو وہ اللہ اکبر کی چوٹ ہمارے دماغ پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ جو سارا دن اپنے جاب میں لگا ہوا ہے، اپنی نوکری میں لگا ہوا ہے، اپنے کسی بھی کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کے آنکھ، کان، اس کے اعضاء تمام دیکھتے ہیں کہ اس محنت کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک اللہ اکبر کی ضرب ہماری عقلوں پر لگائی جاتی ہے کہ خبردار، خیال کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اصل رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے اور یہ قرآن کی آیات بھی ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں دونوں چیزیں سکھاتی ہے، دین بھی اور دنیا بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔